إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. گرامی قدر مشاہدین، معزز طلباء، خواتین ملت، آج کے محاضرے میں انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع سے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسوہ اور نمونہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے جو آپ نے اطاعت اور سمع و اطاعت کی وصیت فرمائی تھی، امت کے لیے اطاعت و اتباع کا بہترین نمونہ چھوڑا ہے. ہم چند واقعات اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے یہ بات آفتاب نصف النہار کی طرح خوب واضح اور روشن ہو کر سامنے آ جائے گی. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سونے کی انگوٹھی نکال پھینکی اور فرمایا کہ میں اب اسے کبھی نہیں پہنوں گا، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی اپنے سونے کی انگوٹھیاں نکال پھینکی. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب اللباس میں روایت کیا ہے، کتاب نمبر 77، باب نمبر 47، حدیث نمبر 5867. تو آپ دیکھیں کہ کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اس وقت سونے کی انگوٹھیاں بنوا لیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی، اور جب آپ نے سونے کی انگوٹھی نکال کے پھینک دی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ کی اطاعت کرتے ہوئے، آپ کی اتباع کرتے ہوئے، انہوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں نکال کر پھینک دیں. ایسے ہی بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کے پاس پہنچ کر اس کا بوسہ دیا اور فرمایا: یا حجر انی لأعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر ولولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک. مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نفع و نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے. اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے بوسہ نہ دیتا. یہ حدیث متفق علیہ ہے. صحیح بخاری میں کتاب الحج باب ما ذکر فی الحجر الاسود و باب تقبیل الحجر میں روایت ہے، کتاب نمبر 25، باب نمبر 59 اور 49 میں بھی ہے، اور حدیث ہے 1597 اور حدیث نمبر 1610. اسی طرح سے امام مسلم رحمہ اللہ نے اسے کتاب الحج باب استحباب تقبیل الحجر الاسود فی الطواف میں روایت کیا ہے، کتاب نمبر 15، باب نمبر 41، حدیث نمبر 1270. تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ حجر اسود کے اندر نفع و نقصان کی طاقت کا تصور ہے، یا جس طرح سے اہل کفر، اہل شرک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جو ہے معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے. تو اس کی انہوں نے وضاحت کر دی کہ یہ صرف ایک پتھر ہے، اس میں نفع و نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے، اور اس کو بوسہ دینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے ہے. اسی طرح سے صحیح مسلم میں ابو الحیاج اسدی رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: کیا میں تمہیں وہ ذمہ داری دے کر نہ بھیجوں جو ذمہ داری دے کر مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا کہ جو بھی مجسمہ دیکھنا اسے توڑ دینا، اور جو بھی اونچی قبر دیکھنا
اسے زمین کے برابر کر دینا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز باب الامر بتسویۃ القبر میں روایت کیا ہے، کتاب نمبر 12 باب نمبر 31 اور حدیث نمبر 969۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے علی رضی اللہ عنہ نے وہ ذمہ داری دے کر اپنے شاگرد کو بھیجا جو ذمہ داری انہیں دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تو اس طرح سے آپ کی اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے معاملے میں صحابہ کرام انتہائی بلند و بالا مقام پر فائز تھے۔ کوئی بات ہو، کسی طرح کی قیل و قال، رائے زنی، چوں چرا اور کوئی اشکال پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ آگے بڑھ کر سر تسلیم خم کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دیتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کامیابی کا یہی راز تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں اس قدر آگے بڑھے ہوئے تھے۔ آج مسلمانوں کی ناکامی اور نامرادی کا اہم سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا فقدان یا آپ کی اتباع اور اطاعت میں کمی اور کوتاہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاں ایک طرف اتباع میں پیش رہتے تھے، وہیں اتباع میں خلاف ورزی کی صورت میں بھی ان کا رویہ نہایت سخت ہوتا تھا۔ آئیے اس تعلق سے بھی چند واقعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سالم کی روایت ہے کہ ایک بار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی اور آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر عورتیں مسجد میں جانے کے لیے تم سے اجازت چاہیں تو انہیں مسجد میں جانے سے مت روکو۔ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ تو ان کے ایک صاحبزادے بلال نے کہا ہم تو انہیں ضرور روکیں گے۔ سالم کہتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بلال کی طرف متوجہ ہو کر ایسے سخت سست کہا کہ میں نے ان سے اس جیسی سخت سست بات، اس جیسی گالی کبھی نہیں سنی تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ میں تجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ باب خروج النساء الی المساجد میں روایت کیا ہے، کتاب نمبر 4 باب نمبر 30 اور حدیث نمبر 442۔ ایسے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو کنکریوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ کنکریاں یہ کھیلنے کی چیز نہیں ہے، کنکریوں سے مت کھیلو، کنکریاں پھینکنے کا کھیل مت کھیلو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ نہا عن الخذف، کنکریاں پھینکنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انہا لا تصید صیدا ولا تنکو عدوا، کہ اس سے نہ ہی شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، بلکہ اس سے تو کبھی کبھی دانت ٹوٹ جاتے ہیں اور آنکھ پھوٹ جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہو جانے اور اس حدیث کے بیان کر دینے کے بعد ایک بار پھر انہوں نے اس شخص کو کنکریوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے کہ آپ نے اس سے روکا ہے اور اس کے باوجود تو اپنے اس عمل سے باز نہیں آتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل نہیں کرتا، میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الذبائح والصید باب الخذف والبندقہ میں روایت کیا ہے، کتاب نمبر 72 باب نمبر 5 حدیث نمبر 5779، اور امام مسلم نے اسے کتاب الصید والذبائح باب اباحۃ ما یستعان بہ علی الاصطیاد والعدو وکراہۃ الخذف میں روایت کیا ہے، کتاب نمبر 34 باب نمبر 10 حدیث نمبر 1954۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ دین رحمہم اللہ نے
ہمیشہ اتباع سنت کی تاکید کی ہے، اور اس کے بالمقابل رائے، قیاس، حکایات، منامات، بیجا عقلیات، فلسفیات اور دماغی پہلوانیوں سے منع کیا ہے۔ چنانچہ امام شعبی کی روایت ہے کہ قاضی شریح کے پاس قبیلے بنو مراد کا ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا، اے ابو امیہ، انگلیوں کی دیت کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 10 اونٹ، ہر انگلی کی دیت 10 اونٹ ہے۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، کیا انگوٹھا اور چھوٹی انگلی دونوں برابر ہیں؟ قاضی شریح نے کہا، سبحان اللہ، کیا تمہارا کان اور تمہارا ہاتھ دونوں برابر ہیں؟ کان اتنا چھوٹا ہے کہ کبھی بالوں سے اور کبھی ٹوپی سے چھپ جاتا ہے، جبکہ دونوں کی دیت نصف دیت ہے، اور تمہارا برا ہو۔ یاد رکھو کہ سنت تمہارے قیاس سے آگے ہے، سنت تمہارے قیاس پر مقدم ہے، اتباع کرو، بدعتی مت بنو۔ جب تک سنت و حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ابو بکر حذلی کا بیان ہے کہ امام شعبی نے کہا کہ اے حذلی، اگر تمہارے قبیلے حذیل کا عقل مند اور انصاف پرور سردار احنف قتل کر دیا جائے اور ایک گود میں پلتا ہوا بچہ قتل کر دیا جائے تو دونوں کی دیت ایک ہوگی یا الگ الگ ہوگی؟ کیا ایسا معاملہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ ظاہر ہے کہ دونوں کی دیت ایک ہوگی۔ امام شعبی نے کہا، پھر تمہارا قیاس یہاں کہاں چلا گیا؟ یہ سنن دارمی کی روایت ہے، حدیث نمبر 204۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سنت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ہمیں سنت جہاں لے جائے وہیں جاتے ہیں۔ اسے امام لالکائی نے اصول اعتقاد میں ذکر کیا ہے۔ یہاں پر تھوڑی دیر رک کر غور کیجئے اور اپنے آپ سے ایک سنجیدہ سوال کیجئے، کیا میں نے جنت کی طرف بلانے والے کی تصدیق کر کے جنت کا راستہ پکڑ لیا ہے؟ کیا میں نے جہنم سے ڈرانے والے کی بات مان کر جہنم سے بچنے کا راستہ اپنا لیا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں، اور اگر جواب نہ میں ہے تو ہماری اور آپ کی اس دن کی بدنصیبی کا کیا کہنا جب کوئی کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 27۔ اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعض تقاضے ہیں۔ اس کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ آپ کے نقش قدم پر ہم اپنا قدم رکھ کے چلیں۔ دائیں بائیں اگر ہوئے تو ہماری نیک نیتی کام نہیں آئے گی۔ اس سلسلے میں آپ کو حدیث معلوم ہوگی جو متفق علیہ ہے، اور جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب النکاح میں باب الترغیب فی النکاح میں روایت کیا ہے، کتاب نمبر 70، باب نمبر 1، حدیث نمبر 4776، اور امام مسلم نے کتاب النکاح باب استحباب النکاح لمن طاقت نفسہ الیہ میں روایت کیا ہے، کتاب نمبر 16، باب نمبر 1 اور حدیث نمبر 1401۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ 3 حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آپ کی عبادت سے متعلق پوچھنے کے لیے آئے۔ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا تو انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، آپ کی تو تمام اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آج سے میں ہمیشہ پوری رات صلاۃ ادا کرتا رہوں گا، صلاۃ پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ آج سے میں ہر دن صوم رکھا کروں گا اور کبھی ناغہ نہیں ہونے دوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا، کیا تم لوگوں نے ہی یہ باتیں کہی ہیں؟
سن لو اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ میں متقی اور پرہیزگار ہوں، لیکن اگر میں صوم رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں، کبھی صوم توڑ بھی دیتا ہوں، میں رات میں صلاۃ ادا کرتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میرے طریقے سے بے رغبتی اختیار کرے اور میرے طریقے سے ہٹ جائے، میرے طریقے میں جسے دلچسپی نہ ہو، تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حدیث میں دو باتیں بہت کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک بات یہ کہ ہر وہ طریقہ مردود اور ناقابل قبول ہے جو سنت کے خلاف ہے، خواہ اسے کتنی ہی نیک نیتی کے ساتھ انجام دیا جائے۔ دوسری بات کہ سنت کو مضبوطی سے تھاما جائے، ہر طرح کے غلو، شدت پسندی اور رہبانیت وغیرہ سے گریز کیا جائے اور اس سے دوری اختیار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے بدعت سے اجتناب کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔